نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا اپنا ہی کیا آیا ہے تیرے سامنے، تو اگر بیمار پڑ جائے تو واویلا نہ کر۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب اور ہم جماعت ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور ان کے اثرات۔ جناب صدر، آج کے دور میں جہاں جنگیں چل رہی ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، انسانیت ختم ہو رہی ہے، مگر پھر بھی دنیا اپنے زور و شور سے چل رہی ہے، تو معلوم ہوا دنیا کو خطرہ ان چیزوں سے زیادہ جس سے ہے وہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں۔ جناب صدر، موسمیاتی تبدیلیاں بنیادی طور پر عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہے، جس کی وجوہات میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتین کا بڑے پیمانے پر اخراج ہے، جو ہماری دنیا کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے۔ جناب صدر، آج کی تاریخ میں بڑا جنگ نہ جنگ سوم ہے، نہ غربت ہے، نہ معاشی بحران، نہ وبائیں، نہ بے روزگاری، بلکہ وہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں۔ کیونکہ معاشی بحران اچھی پالیسیوں سے ٹھیک ہو جائیں گے، جنگیں صلح سے ختم ہو جائیں گے، لیکن جب آب و ہوا صحیح نہیں ہوگی تو انسان کیسے بچے گا؟ اس وقت نہ پالیسیاں ہمیں بچائے گی، نہ اسلحہ بچا سکے گا، نہ امریکہ اپنے سپر پاور سے، نہ جاپان اپنے پروڈکٹ سے، محض سب بے بس ہوں گے اور اپنا اختتام دیکھیں گے۔ میں بتاتا ہوں تجھے صحت کا بنیادی اصول، جس ہوا میں سانس لیتے ہو اسے میلا نہ کر۔ جناب صدر، موسمیاتی تبدیلیاں تو سب کو پتہ چل گیا ہے، لیکن کیا ہم نے ان سے نمٹنے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ کیا ہم درختوں کو نہیں کاٹ رہے ہیں؟ کیا ہم CFCs کا استعمال پہلے سے زیادہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں ایسے پالیسیاں ہیں جو مستقبل میں ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں سے بچا سکے گا؟ جناب صدر، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے بارے میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان دوسرے ملکوں کے پیدا کردہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے متاثر ہو رہا ہے، یعنی پاکستان کا اپنا CO2 کا پیداوار اتنا زیادہ نہیں ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نمایاں اثرات میں انسانی صحت کو خطرات، غذائی اجناس کی پیداوار میں کمی، وبائی امراض کے پھیلاؤ میں اضافہ، خشک سالی، گلیشیئرز کے پگھلاؤ اور سطح سمندر میں اضافہ ہے، سیلاب اور گرمی اور سردی کے لہروں میں اضافہ شامل ہے، املاک، جانوروں اور فصلوں کا نقصان، بھوک، افلاس، بیماری، وبائیں، نقل مکانی، یہ سارے اثرات صرف اور صرف موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی آب و ہوا کے قدرتی نظام میں بگاڑ کا نام ہے، جس کی بڑی وجہ انسانی طور طریقوں، معمولات، استعمالات اور خواہشات میں بگاڑ کا پیدا ہونا ہے، جن میں قدرتی وسائل مثلاً پانی، خوراک، لکڑی اور زمین کا بے تحاشا اور بلا ضرورت استعمال اور ان کا ضیاع شامل ہے۔ انفرادی و اجتماعی طور پر ہمیں چاہیے کہ اپنی بڑھتی ہوئی خواہشات کو محدود رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں اور ضرورت کے احساس کے تحت چیزیں استعمال کریں۔ پلاسٹک کے لفافوں اور اس سے بنی دوسری اشیاء کے استعمال کو کم کرتے جائیں، پانی کو زیادہ ضائع ہونے سے روکیں اور اگر ممکن ہو سکے تو استعمال شدہ صاف پانی کو ری سائیکل کریں، قریبی جگہوں میں سائیکل پر یا پیدل جائیں، گھروں میں سولر انرجی کا نظام لگائیں اور بجلی کے استعمال کو کم کریں، گندگی نہ پھیلائیں، گاڑی و فرش دھونے، وضو اور غسل کرنے میں پانی کا ضیاع نہ ہونے دیں اور قابل تلف چیزوں کے استعمال سے بھی پرہیز کریں۔ چیزوں کا استعمال کم، چیزوں کا استعمال دوبارہ اور چیزوں کا استعمال دوسری جگہ کے مقولے کو عملی طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ یا رب میرے گلشن کو بہشتوں سے ہوا کر، یا رب میرے گلشن کو بہشتوں سے ہوا کر، جس بندے کو جس چیز کی خواہش ہے عطا کر، میرے دل بیتاب کی خواہش تو یہی ہے، میرے دل بیتاب کی خواہش تو یہی ہے، جو حسن کے دشمن ہے اسے حسن عطا کر۔ والسلام۔